السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ پچھلے وقتوں کی بات ہے کہ شہر آفاق میں ایک بلقیس نامی عورت رہتی تھی، جس کے مکر و فریب کے روبرو پورے زمانے کے عیار اور چالاک لوگ بچے تھے۔ ہر روز ایک نیا فریب کرتی اور شہر کے لوگوں کا سب کچھ لوٹ لیتی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بلقیس کا طریقہ کار یہ تھا کہ روز پوشاک نفیس پہن کر اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کسی بھلے ماس شریف آدمی کے گھر جا پہنچتی اور کمال فساد سے ایسی باتیں عقل مندی کی کرتی اور ایسی بزرگانہ نصیحتیں کرتی تھی کہ ہر شخص کو تھوڑی ہی دیر میں اپنے دامن تسہین میں لے آتی، یعنی اس پر اثر انداز ہو جاتی۔ اور اس کے پاس علم بھی بہت تھا، اکثر ملکوں کی زبانیں بھی جانتی تھی اور اس کو قرآن شریف کی تمام آیتیں بھی زبانی یاد تھیں۔ اس کی فضیلت، لیاقت اور عقل مندی کے سبب ہر شخص جو اس سے بات کرتا تھا اس کا لحاظ احترام کرتا، اس کی توقیر کرتا۔ غرض کہ جس مکان میں وہ پہنچتی 2-4 عورتوں میں بیٹھ کر تمام بھید گھر کا معلوم کر لیتی۔ ان عورتوں سے باتوں ہی باتوں میں اس گھر کے راز فتح کر لیتی اور پھر ان عورتوں پر قابو پا کر اپنے 3 دامادوں کو وہاں لے جاتی اور تمام مال و اسباب وہاں سے لوٹ لاتی۔ جب اسی طرح سے ایک عرصہ گزر گیا اور رفتہ رفتہ شہر کے تمام آدمی بلقیس کے اس حال سے واقف ہو گئے اور اس کے ہاتھوں سے تنگ آ کر شاہ آفاق نے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا، مگر بہت دنوں تک وہ فتنہ عورت کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ انجام کار آخر یہ ہوا کہ برائی کا انجام بڑا ایک روز کوتوال نے شہر میں اسے گرفتار کر لیا۔ اس کا پتہ چلایا اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ کا دل اس کی شکایتیں سنتے سنتے ایسا بھر گیا تھا کہ فوراً اس کی پھانسی کا حکم جاری کر دیا، مگر بادشاہ کے دربار میں موجود وزیروں اور اہلکاروں نے عرض کی کہ بادشاہ حضور، عورت کو مارنا ممنوع ہے، مناسب ہے کہ اسے ملک سے باہر نکال دیں۔ بادشاہ کو بھی یہ رائے اپنے اہلکاروں کی پسند آئی اور بلقیس کو اس کی بیٹیوں سمیت ملک آفات کی سرحد سے باہر نکال دیا۔ اس کے دامادوں کو بھی سزا دی۔ ملک آفاق کی سرحد سے نکل کر وہ سرزمین بغداد میں جا پہنچی اور شہر بغداد کے باہر ایک مکان کرایہ پر لے کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس میں رہنے لگی۔ چند روز تک یہ طریقہ کار کیا کہ ہر روز برقع پہن کر شہر میں کوچا کوچا پھرتی۔ تھوڑے عرصے میں شہر کے تمام بازاروں اور محلوں سے اس نے واقفیت حاصل کر لی۔ تب ایک روز عمدہ پوشاک پہن کر اور برقع اوڑھ کر گشت کے واسطے اپنے مکان سے نکلی اور ایک محلہ میں جہاں بہت عظیم الشان اور امیروں کے مکان بنے ہوئے تھے وہاں پر جا پہنچی۔ ایک مکان کا دروازہ کھول کر اندر نگاہ کی تو دیکھا کہ مکان کے صحن میں ایک مختصر چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت چمن زینت کے ساتھ آراستہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا باغیچہ اور اس کے چمن کے درمیان میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس پر تکیہ لگائے ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی قیمتی خوبصورت اور نفیس پوشاک پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ بلقیس نے جب یہ حال دیکھا تو گلی میں ادھر ادھر لوگ آ جا رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ اس مکان کا مالک کون ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ اس مکان کا مالک ایک بہت بڑا بغداد شہر کا سوداگر تھا جو چند عرصے پہلے فوت ہو گیا، اور اس کی 14 سال کی بیٹی ہے۔ اب سوائے اس کی بیٹی کے اور کوئی وارث اور مالک اس کا نہیں ہے۔ یہ حال معلوم کر کے بلقیس مکان کے اندر داخل ہو گئی اور آہستہ آہستہ چبوترے کے پاس جا پہنچی اور اس خوبصورت بیٹی کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر بلقیس سے پوچھا کہ برائے مہربانی آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ اتفاق دیکھو کہ بلقیس نے اسے بہت سی دعائیں دی اور کہا کہ تم نہیں جانتی میں تمہاری قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، مگر تمہارے باپ سے میرے شوہر کی تکرار ہو گئی تھی، اسی وجہ سے عرصہ تک میری آمد و رفت تمہارے مکان میں ترک رہی۔ پھر میں اس شہر سے ملک آفاق میں چلی گئی تھی، اب واپس آئی ہوں اور یہ حال سنا ہے کہ تمہارے والد نے تم کو ایسی چھوٹی عمر میں چھوڑ کر وفات پائی۔
یہ سن کر مجھ کو بہت دکھ ہوا، کمال رنج ہوا اور میں تمہارے دیکھنے کے لیے بے اختیار دوڑی آئی۔ اس لڑکی نے جب یہ حال سنا تو بلقیس کی بہت خاطرداری کی، مہمان نوازی کی، اس کو پرتکلف کھانے کھلائے اور کہنے لگی کہ تم میری والدہ کی طرح ہو، تم نے میرے حال پر بڑی نوازش فرمائی کہ میرا پتہ کرنے آ گئی، اتنی تکلیف اٹھا کر مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائی۔ پھر اس نے کھانا منگوا کر بلقیس کے سامنے رکھا۔ بلقیس نے اپنی کمال فصاحت زبان سے ایک لمحہ بھر میں اس لڑکی کو اپنے بس میں کر لیا۔ ایسی چکنی چپڑی اور محبت بھری باتیں کیں کہ لڑکی تو بس اس کی اسیر ہو گئی۔ لڑکی اس کے گن گانے لگی۔ شام ہوئی تو بلقیس نے اس لڑکی سے رخصت چاہی۔ اس نے کہا، تمہاری محبت دیکھ کر اور تمہاری بزرگانہ نصیحت سن کر میرا دل ہرگز نہیں چاہتا، حالانکہ تم سے ایک گلی بھی جدا ہوں، مگر چونکہ تم اپنے گھر سے علیحدہ نہیں ہو سکتی تو مجبور ہوں۔ میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ تم اکثر میرے اوپر عنایت اور مہربانی کیا کرو اور مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر مجھ سے ملنے چلی آیا کرو۔ بلقیس نے جواب دیا کہ میں تمہارے پاس ضرور آیا کروں گی، تم حوصلہ رکھو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر اسی وقت اسی لڑکی کے مکان پر جا پہنچی اور وہ روز بھی اسی طرح محبت اور نصیحت کی باتوں میں گزارا۔ اسی طرح پیار بھری چکنی چپڑی باتیں کرتی رہی۔ تیسرے روز ٹنکی بلقیس نے اس لڑکی کے گھر آ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی صورت نہایت غمگین اور دکھی بنا لی۔ اس لڑکی نے پوچھا، اے میری ماں جیسی، آج تمہاری صورت اس قدر غمگین کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر بلقیس رونے لگی، رسمیں بہانے لگی تو وہ لڑکی بہت گھبرائی اور نہایت محبت اور عاجزی سے پوچھا، خدا کے لیے مجھے اس غم اور دکھ کا سبب بتاؤ، تم کیوں رو رہی ہو؟ اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ اگر میں تمہارا دکھ دور کر سکوں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ مجھ سے جو کچھ ممکن ہو سکے گا کروں گی، بلکہ میں تمہاری خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھوں گی۔ بلقیس کہنے لگی، جس بات سے مجھے دکھ اور رنج پہنچا میں اس لائق نہیں کہ تم سے بیان کر سکوں۔ لڑکی نے کہا، تمہیں میرے سر کی قسم مجھے سب حال بیان کرو۔ تب بلقیس نے اس لڑکی کے کان میں کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، حقیقت یہ ہے کہ کل جو میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوئی تھی، میرا ایک بیٹا ہے جو نہایت حسین اور جوان ہے، میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس نے اس گھر میں تمہیں دیکھ لیا تھا اور اس وقت اس کا یہ حال ہے کہ بیچارہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور بس برابر آزاری کرتا ہے۔ ہر چند اس کا سبب پوچھا۔ کل تک تو اس نے کچھ نہ بتایا، آج میں نے جو بہت اصرار کیا اور اسے اپنی قسم دلائی تو اس نے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، تنبیہ کی کہ اس خیال سے باز آ جاؤ، یہ خیال صحیح نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میری اور کوئی خواہش نہیں، فقط ایک خواہش ہے کہ میں اس نازنین، اس خوبصورت لڑکی کی صورت کا دیدار کر لوں، اسے دیکھ لوں۔ اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی زبان سے یہ باتیں سن کر اور اس کی حالت زار دیکھ کر میرا صبر و قرار جاتا رہا، کیونکہ جو اس کی آرزو ہے مجھے تمہارے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں تم سے کیسے کہوں کہ تم اس کی امید پوری کر دو، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تم ایسے اصرار کر کے مجھ سے نہ پوچھتی تو خدا جانتا ہے کہ کبھی یہ نوبت ہی نہ تھی اور میں اس بات کو کبھی زبان پر نہ لاتی۔ یہ کہہ کر بلقیس پھر زار و زار رونے لگی۔ اس لڑکی نے کہا، اے ماں، تم ایسی باتیں کر کے اپنا دل برا کیوں کرتی ہو؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ صرف میری صورت دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں میرا کیا بگڑتا ہے؟ بلقیس نے کہا، آفرین ہے، خدا نے تم کو ایسا نیک مزاج اور بے مروت پیدا کیا۔ میری زبان تمہاری تعریف کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اب تم اٹھو اور برقع اوڑھ کر میرے ساتھ چلو، کیونکہ اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ معلوم اب کیا نوبت ہوگی۔ لڑکی نے کہا، بسم اللہ، اور خوبصورت کپڑے پہن کر تمام زیور زیب تن کر کے برقع اوڑھا اور بلقیس کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ بلقیس مکان سے نکل کر بازار کی طرف چل پڑی اور ہر طرف نگاہ دوڑاتی جا رہی تھی۔ جب شہر کے درمیان موجود بڑے بازار میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک صراف یعنی ایک سنار نوجوان بیٹھا اپنی دکان میں کام میں مصروف ہے۔ بلقیس نے اس لڑکی سے کہا، بیٹی، تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ذرا ٹھہرو
اور پھر خود اس جوان کے پاس جا کر سلام کیا۔ جوان نے بلقیس سے پوچھا، اے مہربان ماں، تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ تمہیں میرے پاس آنے کی تکلیف کیوں ہوئی؟ بلقیس نے ایک سرد آہ بھر کے کہا، میں تم سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان پہلے تو حیرت زدہ ہوا، پھر بلقیس کو ایک طرف لے گیا اور کہا، فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ بلقیس نے کہا، میری حکایت یہ ہے کہ میں شہر بغداد کی رئیس ہوں اور میری ایک بیٹی جو بہت خوبصورت ہے، عمر 15 سال ہے۔ کل میرا اور میری بیٹی کا اس بازار سے گزر ہوا تھا۔ میری بیٹی نے جو تمہیں دیکھا تو ہزار جان سے تم پر فریفتہ ہو گئی اور پھر میری منتیں کرنے لگی کہ مجھے بازار میں لے چلو۔ اب پھر اصرار کر کے میرے ساتھ اس بازار میں تمہیں دیکھنے کو آئی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اگرچہ تم سے یہ حال کہنا بے حیائی میں داخل ہوتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی ماں ہو کر ایسی بات کر رہی ہوں، مگر کیا کروں، مجھے میری بیٹی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے اور کوئی چارہ کار مجھے معلوم نہ ہوا۔ اب میری اور اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ سونار نوجوان نے جب تمام داستان بلقیس کی سنی تو بڑا حیران ہوا اور پھر اشتیاق سے کہنے لگا، مجھے اس میں کیا کوتاہی ہے؟ مجھے اس میں کیا عذر ہے؟ میں حاضر ہوں۔ بلقیس نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس صرف نوجوان نے اپنی دکان بند کر دی اور دو توڑے اشرفیوں کے جو دکان میں اس کے پاس تھے لے کر بلقیس کے ساتھ چل پڑا۔ آگے آگے بلقیس اور اس کے پیچھے جوان صراف یعنی وہ سنار اور پھر بیٹی روانہ ہوئی۔ جب ایک گلی میں پہنچے تو بلقیس کو وہاں ایک دھوبی کی دکان نظر آئی۔ اس دکان کے دو حصے تھے، باہر کے حصے میں دھوبی بیٹھا ہوا تھا۔ بلقیس نے جا کر کہا کہ میرا بیٹا اور اس کی بیوی جو پیچھے آ رہے ہیں، ان کو صبح سے شہر میں گشت کرتے کرتے اب دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، یعنی صبح سے ہم بازار میں گھوم رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دکان میں دم لے لیں، ذرا دیر سانس لے لیں اور کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں۔ تمہیں اس کے عوض میں 1 روپیہ انعام دوں گی۔ دھوبی نے کہا، بڑی بی، میرا مکان حاضر ہے، آپ بے تکلف یہاں آرام کیجیے اور جو کچھ ارشاد ہو کھانا آپ کے واسطے میں بازار سے لا دیتا ہوں۔ بلقیس نے 1 روپیہ اسے دیا اور بازار سے کھانے لانے کے واسطے بھیج دیا اور اس کے علاوہ 1 روپیہ اسے انعام دیا۔ دھوبی نے کنجی مکان کی بلقیس کے حوالے کر دی اور خود بازار سے کھانا لانے کے واسطے روانہ ہوا۔ بلقیس نے نوجوان سنار اور لڑکی سے کہا کہ گرمی بہت ہے باہر، گرمی کی وجہ سے حبس بھی ہے، میرا مکان یہاں سے بہت دور ہے، بہت فاصلے پر ہے، تم تھوڑی دیر اس دھوبی کے مکان میں قیام کرو، یہاں کچھ آرام کرو۔ میں نے کچھ پیسے دھوبی کو دیے ہیں کہ بازار سے کچھ کھانا لے آئے، تھوڑی دیر آرام کر کے کھانا کھا کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ بخوبی اس بات کو انہوں نے قبول کیا۔ بلقیس نے ان کو دکان کے اندر بٹھا کر کہا کہ گرمی کی شدت بہت ہے۔ انہوں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ بس لڑکی اور صراف نے اپنے زیور اتار کر بلقیس کے حوالے کیے۔ بلقیس نے دروازہ بند کیا اور خود منتظر رہی۔ بلقیس اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کوئی موقع ملے تو زیور اور کپڑے اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ اتفاقاً تھوڑی دیر کے بعد ایک شتر بان اپنا شتر ساتھ لیے راستے سے گزرا۔ بلقیس نے اس کو آواز دے کر بلایا اور کہا، مجھ کو اس مکان سے اپنے دوسرے مکان میں سامان لے جانا ہے، اگر تو کرایہ مقرر کر کے اپنا شتر مجھے دے دے تو میں اس پر یہ سامان لاد کر وہاں لے جاؤں، لیکن یہ مکان خالی ہے، اس لیے احتیاطاً تجھے یہاں پر رہنا ہوگا، اس مکان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ میں سامان پہنچا کر جلد واپس آ جاتی ہوں اور تیرا کرایہ ادا کر دوں گی۔ اس شتربان نے کہا کہ بہتر ہے، 1 دینار کرایہ لوں گا۔ بلقیس نے کہا، منظور ہے۔ تب تمام سامان اور کپڑے جو اس نے دھوبی کے مکان سے بھی اٹھائے اور شتر پر رکھ کر وہاں سے رفو چکر ہوگی۔ اس صراف نوجوان کے 2 توڑے اشرفیوں کے بھی اس پر سوار کرائے اور اس کے ساتھ اس لڑکی کے زیورات بھی اور مکان کی کنجی اس شتربان کے حوالے کی اور کہنے لگی، تو ہوشیار ہو کر یہاں انتظار کرنا اور مکان کے اندرونی حصے میں جہاں پر وہ لڑکی اور لڑکا چھپے ہوئے تھے وہاں پر میرا مال رکھا ہوا ہے، میں اس کو دوسرے پہر میں آ کر لے جاؤں گی۔ وہ شتربان کہنے لگا، اماں تم بے فکر ہو کر جاؤ، تمہارا سامان یہاں محفوظ رہے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بلقیس وہاں سے فوراً سامان لے کر اپنے گھر پہنچی۔ تمام ساز و سامان، زیور، کپڑے اور اشرفیوں کے توڑے اس شتر کے سمیت اپنے گھر میں رکھ لیے۔ دھوبی بیچارہ جو بازار سے کھانا لے کر اپنے مکان پر پہنچا،
لیکن بلقیس کا وہاں کچھ پتہ نہیں تھا، اور جو اس کے کپڑے دکان کے بیرونی حصے میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہیں، اور ایک شتربان وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دھوبی نے شتربان کو للکارا اور کہا، اے نوجوان، تو کون ہے جو ایسی بے تکلفی کے ساتھ میری دکان پر بیٹھا ہوا ہے؟ اور وہ بوڑھی عورت جس نے مجھے کھانا لینے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں چلی گئی؟ اور میری دکان میں جو کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ کہاں گئے؟ شتربان نے کہا، نالائق، تو کون ہے؟ خبردار اس مکان کے اندر قدم نہ رکھنا۔ مجھ کو وہ بوڑھی عورت جو اس مکان کے مالک ہے چابی میرے حوالے کر گئی ہے اور اپنا سامان شتر پر رکھ کر لے گئی ہے۔ دھوبی نے کہا، احمق، یہ مکان میرا ہی ہے، تو کون ہوتا ہے؟ غرض کہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنی شروع کر دی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچنے لگی۔ جب شور مچا تو اندر سے جوان سنار اور اس لڑکی نے دیکھا کہ دھوبی اور شتربان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ سنار نے دھوبی کو آواز دی۔ اس نے جو کمان کھول کر دیکھا تو مرد سنار اور لڑکی دونوں اندر موجود ہیں۔ دھوبی اس نوجوان سوان سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ حرام زادے، وہ تیری ماں میرا تمام ساز و سامان لے کر کہاں چلی گئی؟ میں تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جاؤں گا۔ میرے ساتھ یہ عجیب طرح کا دھوکہ فریب کیا ہے تم نے۔ شتربان نے جو دھوبی کی زبانی سنی کہ وہ بوڑھی عورت اس نوجوان کی ماں ہے تو وہ بھی سنار نوجوان کو لپٹ گیا اور کہا کہ میرا شتر لو ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ سنار نے کہا، ارے دیوانے، تمہاری عقل ہی مر گئی ہے، وہ عورت ہرگز میری رشتہ دار نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے بلکہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ بیٹی نے شور مچا کر کہا، یہ غلط کہتا ہے، وہ میری ماں نہیں ہے، اس نوجوان کی ماں ہے۔ لڑکی نے شور مچا کر کہا، یہ غلط کہتا ہے، اور پھر اس نے ان سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، میرا تمام زیور اور میرے تمام قیمتی کپڑے لے کر وہ بھاگ گئی ہے۔ جب ان چاروں کے درمیان یہ ساری باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ دراصل یہ سب فریب اس عورت کا ہے اور ان سب کا اس میں کچھ قصور نہیں، بلکہ سب پر مکارنی نے یکساں طور پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ ان چاروں نے آپس میں صلاح کی کہ خلیفہ وسیم بادشاہ بغداد کے حضور میں جا کر تمام عجیب و غریب سرگزشت بیان کرنی چاہیے۔ چنانچہ دھوبی اور شتربان اور نوجوان سنار تینوں خلیفہ کے روبرو حاضر ہوئے اور اپنا حوال ان کے سامنے گزار کیا۔ خلیفہ کو یہ حال سن کر بڑی حیرت ہوئی اور کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ اس مکار عورت کا پتہ لگا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ حقیقت میں وہ عورت سزا کے لائق ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی مکارنی ہے، اور پھر شہر میں منادی کرا دی جائے کہ جو شخص اس عورت کو گرفتار کرا دے گا اس کو 2000 روپیہ انعام دیں گے۔ ادھر بلقیس اس کامیاب مہم کے عرصہ بعد تک گرفتاری کے خوف سے اپنے مکان سے باہر نہ نکلی، اور تھوڑا ہی عرصے کے بعد ایک روز قیمتی پوشاک پہن کر اور ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر شہر میں گئی۔ خدا کی قدرت کے دھوبی اور شتربان اور نوجوان صراف جو اسی کی تلاش کرتے پھر رہے تھے اچانک سے سامنے آ گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ اس کو اپنے ہمراہ لے کر خلیفہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سب محل کی ڈیوری کے پاس پہنچے تو بلقیس نے کہا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، کیا میں تمہارے سامنے اسی ڈیوری میں ہی رفع حاجت کر دوں؟ انہوں نے کہا، کیا بڑی بھی بات ہے، تم محل کے اندر جا کر پیشاب کر لو، ہم تمہارا انتظار باہر ڈیوری پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ بلقیس یہ کہہ کر محل میں آ گئی اور آمنہ خاتون کے پاس پہنچی جو بادشاہ کی بیوی تھی۔ آمنہ نے بلقیس کی پارسا صورت اور تسبیحات دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بلقیس نے کہا، اے خاتون زمانہ، میں ایک عورت پارسا ہوں، نیک عورت ہوں، میرے پاس کچھ نقد تھا، سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، اب حج کے واسطے خانہ کعبہ جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، مگر کچھ میرے پاس حج کے واسطے باقی نہیں رہا، صرف 3 غلام ہیں، ان کے سبب الفت کی اب جدا نہیں کیا، یعنی مجھے ان سے اتنی محبت تھی کہ میں نے انہیں اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، نہ وہ خود میرا کسی طرح پیچھا چھوڑتے ہیں، آپ کی خدمت میں اسی مراد سے حاضر ہوئی تھی کہ آپ میری سفارش خلیفہ وسیم سے فرما دیں کہ وہ ان غلاموں کو مجھ سے خرید لیں، اور ان غلاموں کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں ایک بہت کمال کا دھوبی ہے جو اپنے فن میں نہایت ماہر ہے، دوسرا شتربان ہے، اس کو اپنا پیشہ کرتے کرتے ساری عمر گزر گئی، تیسرا صراف میں بہت مہارت رکھتا ہے یعنی سنار ہے اور بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے، اگر آپ میری خواہش پوری کریں گے تو میں اپنی تمام عمر آپ کے واسطے خیر کی دعا کرتی رہوں گی، اور جو روپیہ اس قیمت کے بدلے مجھے عطا کریں گی
وہ بھی ایک کارہیر میں ہی لگتا رہے گا۔ اس کی یہی جزائے نیک ہے جو آپ کو خدا کی بارگاہ میں ملے گی۔ بلقیس نے ایسی بھولی صورت بنا کر آمنہ خاتون سے باتیں کہیں کہ آمنہ کو اس کی بات بالکل سچ معلوم ہوئی اور خواجہ سرا کو بھیج کر خلیفہ کو محل میں بلوا لیا اور بلقیس کی درخواست کا حال گزارش کیا۔ خلیفہ تو بلقیس سے پوچھا کہ تم کیا قیمت ان تینوں غلاموں کی طلب کرتی ہو، یعنی تم ان تینوں غلاموں کی کیا قیمت چاہتی ہو؟ بلقیس نے کہا، جا پناہ، میں ان تینوں غلاموں کو باقیمت 5000 دینار کو خریدا تھا۔ اب خانہ کعبہ جانے کی ضرورت کے پیش نظر مجھے انہیں فروخت کرنا منظور ہے، اس لیے 3000 دینا ہی ان کی قیمت وصول کر لوں گی، یہی قبول کر لوں گی۔ خلیفہ نے کہا، وہ غلام کہاں ہیں؟ ہم ذرا ان غلاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلقیس نے کہا کہ محل کی ڈیوری پر حاضر ہیں۔ خلیفہ ڈیوری پر گیا، وہاں صراف یعنی وہ سنار، شتربان اور دھوبی تینوں موجود تھے۔ خلیفہ نے ان کا پیشہ ان سے پوچھا، تینوں نے اپنا اپنا پیشہ بیان کر دیا۔ خلیفہ وسیم نے ان تینوں کو نہایت پسند کیا اور پھر بلقیس کے پاس آ کر کہنے لگا، تو نے جس قیمت پر ان کو خریدا تھا میں وہی قیمت تجھے ادا کر دوں گا۔ بلقیس نے خلیفہ کو دعائیں دیں اور 5000 دینار ان کی قیمت وصول کر لی۔ پھر خلیفہ تو باہر چلا گیا۔ بلقیس نے آمنہ سے کہا کہ میری ایک گزارش ہے اور اگر آپ منظور کریں تو مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ تینوں غلام مجھ سے کمال الفت رکھتے ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ برائے مہربانی ایک اپنی قیمتی پوشاک کا جوڑا عنایت کر دیں اور ایک کنیز میرے حوالے فرما دیں تاکہ مجھ کو لباس تبدیل کرنے کے بعد یہ غلام شناخت نہ کر سکیں۔ میں گھر جا کر آپ کی قیمتی پوشاک اس کنیز کے ہاتھ واپس بھیج دوں گی۔ آمنہ نے یہ درخواست بلقیس کی منظور فرمائی اور یہ کنیز کو حکم دیا، تو اس بوڑھی عورت کے ساتھ جا اسے اس کے مکان پر پہنچا کر اور ہمارا جوڑا اسے واپس لے آنا۔ بلقیس نے آمنہ کی قیمتی پوشاک پہن کر اوپر ایک سفید چادر اوڑھ لی اور اپنا کپڑا اور برقع وہیں چھوڑا، اور اس تبدیلی کے لباس کے سبب دھوبی، شتربان اور نوجوان سنار نے اس کو بالکل نہ پہچانا۔ وہ ان کے روبرو ہو کر نکل گئی، یعنی ان کے قریب سے چلی گئی۔ جب بلقیس خلیفہ کے محلوں کی حدود سے باہر آئی تو اس کنیز سے پوچھنے لگی کہ بی بی، تیرا آمنہ خاتون کے پاس کیا حال ہے؟ کیا تیری قدر ہے وہاں؟ کنیز کہنے لگی، میرا حال کیا پوچھتی ہو؟ مجھ جیسی ہزاروں خادمائیں ملکہ کے پاس ہیں، میری تو یہاں بالکل کچھ قدر نہیں۔ بہرحال جس طرح ہو سکتا ہے اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بلقیس نے کہا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ تجھ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی ایک خاتمہ ہو کر ایسی جگہ پڑی ہے جہاں تیری کچھ قدر نہیں۔ اگر تو منظور کرے تو میں تجھے سوداگر کے ہاں ملازم کروا دوں کہ جہاں تجھ کو ہر طرح کا عیش و آرام ملے گا اور وہ تجھ کو بڑی خاطرداری اور دل جوئی سے اپنے پاس رکھے گا۔ کنیز نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، میں تمام عمر آپ کے احسان مند رہوں گی۔ بلقیس کنیز کو یہ دم دے کر ایک سوداگر کے ہاں پہنچی اور اسے 1000 دینار اس کنیز کی رقم قیمت کے طور پر مقرر کی اور اس سے ادا کر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ رقم قیمت لے کر اپنے گھر کا راستہ لیا۔ اب سنیے کہ جب خلیفہ محل سے باہر آ کر دیوان حاس میں پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ تینوں غلام ہمارے سامنے پیش کیے جائیں۔ جب وہ تینوں غلام حاضر ہوئے تو ان سے براہ راست فرمایا کہ دیکھو کہ تم کس طرح اپنی زندگی میں فکر مت کرنا، جس طرح کا برتاؤ ہوا نیک عورت تمہارے ساتھ کرتی تھی اور تمہاری آقا تمہیں عزیز سمجھتی تھی، ویسا ہی میں عزیز تمہیں سمجھوں گا اور تمہارے ساتھ شفقت کا برتاؤ رکھوں گا اور تم کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تم کو یہ لازم ہے اپنا کام ہوشیاری سے انجام دو۔ دھوبی اور شتربان نوجوان سنار خلیفہ کی زبان سے بات سن کر نہایت حیران ہوئے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ خلیفہ نے سمجھا کہ ان کو اس بوڑھی عورت کی جدائی بہت ناگوار گزری ہے، اسی لیے پریشان ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے، بھائی تم ہراساں نہیں ہو، میں اپنے غلاموں کو کبھی سختی سے پیش نہیں آیا، تم کو بہت ہی اچھی طرح رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ تینوں ایک ہی بار چلائے کہ حضور ہم غلام نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو وہ مکار عورت بڑی چالاکی اور دھوکہ بازی کر گئی، ہم اس کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے تھے، اس عرض سے لائے تھے کہ آپ اس کا تدارک فرمائیں گے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو بھی دھوکہ دیا۔ خلیفہ نے ان کی یہ بات سنی تو ان سے سارا حال پوچھا۔ انہوں نے تمام سرگزشت اپنے خلیفہ کے روبرو بیان کر دی۔ خلیفہ ان کا حال سن کر بے اختیار ہنسی آ گئی اور اٹھ کر محل میں گیا۔ آمنہ خاتون سے تمام بات بیان کی۔ آمنہ خاتون نے کہا، جہاں پناہ یہ عورت تو عجیب تماشا ہے، مجھ کو بھی اس نے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس نے باتیں بنا کر ایک جوڑا میری پوشاک کا اور ایک میری کنیز کو بھی لے اڑی ہے۔ خلیفہ اور آمنہ
तमाम माजरे पर गौर करके दोनों हंसते हंसते लूट पुट हो गए। जब खलीफा महल से बाहर आए, दरबार में पहुंचे तो हर कोशिश से अपनी हंसी पर जब्त करते थे, मगर बल्कीस की बातें रह रह कर याद आती और बार बार बेहतियार हंसते रहते। दरबार में मौजूद लोगों ने उनसे अर्ज की कि जहाँ पना, आज ऐसी क्या बात हो गई जिस पर आपको बेहतियार हंसी चली आती है। खलीफा ने उनके रूबरू तमाम हाल बयान किया। तमाम दरबार के आदमी इस किस्सा को सुनकर हंसने लगे और अर्ज की कि हुजूर, औरत हकीकत में बड़ी बाकमाल है। शायद कोई ऐसी परफन और हीला साज इंसान इस दुनिया पर होगी, मगर ज़रूर ही उसको गिरफ्तार किया जाए और ज़रूर सज़ा दी जाए, वरना थोड़े ही दिनों में शहर को अपने दामन फ़रेब में लेकर लूट लेगी। खलीफा ने कोतवाल शहर को हुक्म दिया कि बल्कीस को गिरफ्तार करे और मनादी करा दे। जो शख्स उसको गिरफ्तार करा देगा उसको 2000 दिनार इनाम में मिलेंगे। चुनाचे खलीफा के हुक्म के मुताबिक मनादी करा दी गई और कोतवाल शहर ने हर चंद कोशिश की बल्कीस का निशान मिल जाए। चंद रोज़ बाद बल्कीस फिर बाहर निकली। वो अपने शिकार के लिए निकली थी, मगर शहर के करीब जब पहुंची तो वही नौजवान सुनार सामने से आ निकला और उसने उसको पकड़ लिया। हर कोशिश से बल्कीस ने उसको डराया धमकाया। उसने एक ना मानी और कहा कि एक बात याद रख कि अब की बार अपनी जान सलामत न ले जा सकेगी। बल्कीस ने देखा कि धमकी से काम नहीं निकलता, तब आजिज़ी से मिन्नत समाजत शुरू कर दी और नहायत लुजाजत से कहा, ए नौजवान अजीज़, तेरा मुद्दा क्या है? वो बयान करे तू क्या चाहता है। मेरी गिरफ्तारी और रुसवाई से तेरे हाथ कुछ ना लगेगा। तू मेरे साथ ठीक रहेगा तो मैं भी तेरे साथ सही रहूँगी। फिक्र ना कर, तू जो कहेगा मैं वो करूँगी। नौजवान सुराफ कहने लगा, मुझको और कुछ गर्ज नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे कपड़े और मेरे दोनों तोड़े शरफियों के वापस कर दे। बल्कीस ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ मेरे मकान पर चलो, मैं तुम्हें ये चीज़ें अभी वापस कर दूँगी। जवान सुनार ये सुनकर बल्कीस के पीछे हो लिया। बल्कीस कूचा कूचा फिरती हुई एक मकान के आगे, जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था, ठहर गई और नौजवान सुराफ से कहा कि तुम अपना दोशाला मुझको उतार कर दो ताकि तुम्हारे कपड़े और अशरफियाँ इसमें बांध कर मैं ले आऊँ, तुम्हारे हवाले कर दूँ। नौजवान सुनार को उसकी बातों पर शुबा ना हुआ और उसने सोचा कि अब ये जाएगी कहाँ। उसने फ़ौरन दोशाला उतारा और उसके हवाले किया। बल्कीस अंदर ड्योरे के जाकर कपड़ों की ओट में छिप गई और नौजवान सुनार को आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ। नौजवान बेधड़क मकान के अंदर दाखिल हो गया और बल्कीस कपड़ों की ओट से ना निकल गई। वो निकल कर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। जब जो नौजवान सुनार मकान के अंदर पहुँचा तो देखा कि साहिब मकान मलंग पर बैठा था, हुक्का पी रहा था। मालिक की नज़र जो सुनार पर पड़ी तो उसको बहुत गुस्सा आया। हुक्का की नली हाथ में लेकर जवान की तरफ दौड़ा। उस नौजवान सुनार के पास गया और उसे मारने लगा। नौजवान सुनार ने फरियाद की, लेकिन उसने कुछ ख्याल ना किया। उससे बड़ा भला कहा और मारता रहा कि बदमाश, दिन दहाड़े हमारे घर में घुस आया है, चोरी करने आया है। क्या तुझे हाकिम का खौफ नहीं और शरीफों की पर्दादारी का कुछ ख्याल नहीं है? नौजवान ने कहा, साहब मुझको तो मालिक की हाला बुला कर गई थी। इस मकान की मालिक, आप नाहक मुझे मार रहे हैं। इस बात पर मालिक और भी गुस्सा आ गया, और तू बड़ा जुबान दराज आदमी है, मेरी पाशा और नेक बख्त बीवी पर तोहमत लगाता है। ये कहकर उसको लिपट गया और जिस कदर उसके हाथ में ताकत थी उसे मारता रहा। मार मार कर उस बेचारे का हाल पतला कर दिया। नौजवान सुराफ हर चंद अपनी बेकसूरी बयान करता रहा, मगर मालिक मकान को बिल्कुल उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। अंजाम कार जब मालिक खाना उसको मारते मारते थक गया, तब उसके हाथों में एक रस्सी बांधकर खलीफा वसीम के हुजूर में सारा हाल बयान किया। खलीफा ने हाल सुनकर नौजवान सुनार से पूछा कि तेरा क्या जवाब है। जवान बोला, हुजूर मुझको तीसरी मर्तबा औरत ठगनी ने धोखा दिया, जिसको मैं आपके पास अरसा 2 माह पहले गिरफ्तार करके लाया था। खलीफा ने जब वो और सूरत तो उस नौजवान सुनार की देखी तो उसको पहचान लिया और उस मालिक के मकान से कहा, मियाँ ये शख्स सच्चा है, तुमको धोखा हुआ है, ये चोरी के इरादे से तुम्हारे मकान में नहीं गया। ये कहकर उन दोनों को रुखसत किया और कोतवाल शहर को तलब करके उस पर बहुत खफा हुआ। क्यों, तूने अब तक उस मकार औरत ठगनी को गिरफ्तार नहीं किया? कोतवाल ने अर्ज़ की कि जहाँ पना मैं और मेरा तमाम अमला तमाम रात दिन उसकी तलाश में है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आई। चंद रोज़ की मोहलत और दी, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसे गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करूँगा और सरहुरी हासिल करूँगा। जब इस वारदात को 1 माह का अरसा गुजर गया, बल्कि इसको फिर नए शिकार को शिकार करने का शौक पैदा हुआ। हस्बे मामूल लबास पाकीज़ा पहनकर शहर में पहुंची। हर कूचे बाजार में ताक लगाई फिर रही थी कि इत्तफाकन एक मोहल्ला में जहां ज़्यादा आबादी थी जा निकली
اور وہاں دیکھا کہ ایک مکان جس میں ایک اندھا فقیر دیوار کی اوٹ میں بیٹھا ہوا اپنی گدڑی میں اشرفیاں رکھ کر سی رہا ہے۔ بلقیس اس کے پاس کی اور سلام کیا۔ فقیر نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، بابا تم کون ہو؟ بلقیس نے مردانہ بولی، میں اس سے کہا میں آپ کے قریب رہتا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی بات کی ضرورت تو نہیں؟ فقیر جو نابینا اندھا تھا بولا، بابا میں فقیر اکیلی جان ہوں، مجھ کو روٹی پیٹ بھرنے کو چاہیے، سو صبح شام شہر میں بھیک مانگتا رہتا ہوں اور مانگ کر لے آتا ہوں، مجھ کو کسی بات کی ضرورت نہیں جو تم کو تکلیف دوں۔ بلقیس نے اسی اثنا میں فقیر کی گدڑی کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ اس میں جا بجا اشرفیاں بھری ہیں۔ بلقیس واپس اپنے گھر آئی اور اپنے تینوں بیٹیوں سے یہ حال بیان کیا اور کہا کہ کل تم تینوں میرے ساتھ چلو، اس نابینا اندھے فقیر کو جس طرح ممکن ہو کوئی چکر دے کر گھر لانا چاہیے اور اس کی اشرفیاں ہضم کرنی چاہیے۔ چنانچہ دوسرے روز صبح ہی صبح اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر وہ روانہ ہوئی اور فقیر کے پاس جا پہنچی۔ اس کے پاس جا کر کہا، بابا جان سلام۔ فقیر چونکا اور بولا، کون ہے؟ اس سے بلقیس کی بیٹیوں نے کہا، بابا جان ہمارا قصور معاف کرو اور گھر کو چلو، ہمیں بڑی فکر ہوئی ہے، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ فقیر بڑا حیران ہوا اور کہا، میں تمہیں جانتا تک نہیں کہ تم کون ہو اور کیا بکتی ہو؟ میں ایک فقیر آدمی ہوں، کبھی عورت کی آج تک میں نے صورت نہیں دیکھی، میں خود نابینا ہوں، تم کس طرح اپنے تخت میری بیٹی اپنے آپ کو بتاتی ہو؟ بلقیس اور اس کی بیٹیوں نے اس بات پر شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ بہت سے آدمی فقیر کے مکان پر جمع ہو گئے۔ بلقیس اور اس کی تینوں بیٹیاں واویلا کرتی تھیں اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتی تھی کہ دیکھو صاحبو، یہ ہمارا ابا ہے، ہم سے ناراض ہو کر اور تمام گھر بار چھوڑ کر چلے آئے ہیں، ان کی بہت منت کرتے ہیں ہمارا قصور معاف کر دیں اور گھر کو چلیں، لیکن یہ کسی طرح راضی نہیں ہوتے۔ لوگوں نے فقیر کو سمجھایا کہ میاں اپنی بیوی بچوں پر اتنا غصہ نہیں کرتے اور ان کا قصور جو کچھ ہوا ہے معاف کر لینا چاہیے۔ فقیر نے ہر چند کہا کہ یہ بات غلط ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو جانتا تک نہیں، لیکن کسی کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور سب نے بلا اتفاق کہا کہ اگر یہ ٹھیک طرح سے نہیں مانتا تو اس کو زبردستی لے جاؤ۔ تب فقیر نے دیکھا کہ میری بات کا ان لوگ کو یقین نہیں آتا تو اب ضد کرنی بیکار ہے، مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور بلقیس اور بیٹیوں سے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ بلقیس نے سب لوگ جو وہاں موجود تھے سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور فقیر کا ہاتھ پکڑ اور اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر کو چلی۔ مکان پر پہنچ کر فقیر کا منہ دھلایا، اس کے واسطے لذیذ کھانا تیار کرایا۔ تینوں بیٹیاں اور بلقیس فقیر کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتی اور اس کی ہر طرح سے تواضع اور خاطرداری کرتی۔ اس طرح 3 روز گزر گئے۔ چوتھے روز ایک بیٹی نے فقیر سے کہا، بابا جان مجھ کو اپنے واسطے کچھ جواہرات خریدنے ہیں، تم شہر میں جا کر خرید کر لاؤ۔ فقیر بولا، بیٹی میں اندھا ہوں، میں کیسے خرید سکوں گا؟ اس نے کہا، اماں جان تمہارے ساتھ جائیں گی اور جو جواہرات ہمارے لیے سمجھیں گی اس کی قیمت مقرر کر کے ہم کو دکھا جائیں گی اور اگر ہماری پسند ہوگی ہم ان کی قیمت اماں جان کے ہاتھ بیچ دیں گے ورنہ جواہرات واپس کر دیں گے۔ فقیر نے ہر چند انکار کیا مگر بیٹی نہ مان چاروں نہ چار۔ فقیر کو یہ بات ماننا پڑی۔ بلقیس اس کے واسطے پوشاک لائی۔ فقیر اپنی گدڑی پر وہ پوشاک پہننے لگا۔ بلقیس اور اس کی بیٹی نے کہا، تم عجیب احمق ہو، گدڑی پہن کر جواہرات خریدنے لے جاتے ہو، تمہاری عقل جاتی رہی ہے، یہ گدڑی اتار دو اور پوشاک عمدہ جو تمہارے واسطے تیار کر کے لائی ہے پہنو۔ فقیر نے کہا، میں ہرگز اس گدڑی کو اپنے تن سے جدا نہیں کروں گا، مجھ کو تبرک کے طور پر میرے پیر نے دی ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہ لگنا چاہیے۔ فقیر نے تو چونکہ اپنا سارا خزانہ اپنی اشرفیاں اسی میں رکھی تھیں اس لیے وہ بہانے بنا لگا۔ بیٹی نے کہا، تم اپنے ہاتھ سے گدڑی کو اتار کر بہت آہستہ سے اور ایک گوشے میں رکھ دو، ہم اس کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ گدڑی رکھ کر فقیر کھڑا ہوا اور بلقیس اس کا ہاتھ پکڑ کر شہر میں لے گئی اور جوہری بازار میں پہنچ کر ایک جوہری کی دکان پر گئی۔ دکان مالک نے ان کی عمدہ پوشاک دے کر خیال کیا کہ یہ تو کوئی بہت امیر ہے، بڑی عزت و توقیر کے ساتھ ان کو دکان پر بٹھایا اور پوچھا کہ ان کو کیا چیز چاہیے۔ بلقیس نے فقیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت کے دولت خانہ پر چند قسم کے جواہرات بیش قیمت اور موتی درکار ہیں، آپ نکال دیجیے۔ دکان نے کئی قسم کے جواہرات اور بڑی عمدہ اور موتیوں کی لڑیاں نکال کر بلقیس کے ہاتھ پر رکھ دیں اور ہر ایک کی قیمت اس کو بتلا دی۔ بلقیس نے ان کو لے کر نابینا فقیر سے کہا، حضرت آپ یہاں دکان پر ہی رہیں، میں یہ چیزیں آپ کے دولت خانہ پر دکھلا کر ابھی واپس آتی ہوں، جو پسند ہوں گی وہ خرید لی جائیں گی، ان کی قیمت میں اپنے ساتھ لے آؤں گی اور باقی اسباب واپس پھر لاؤں گی۔ بیچارے سادہ لوگ فقیر نے کہا، اچھا میں دکان پر ٹھہرتا ہوں، تم جلد پوشاک لے کر واپس آ جاؤ۔ بلقیس نے فقیر کو دکان پر چھوڑ کر اپنے گھر کا راستہ لیا
اور اپنی بیٹیوں سے تمام حال بیان کیا اور جواہرات اور موتی جو ہزاروں روپیوں کی مالیت تھے ان کے حوالے کیے۔ پھر بلقیس اور لڑکیوں نے گدڑی فقیر کی ادھیڑی تو اس میں سے 1000 اشرفیاں نکلی۔ اتنا بڑا مال ہاتھ لگنے سے بلقیس اور اس کی بیٹیاں بہت خوش ہوئیں اور کمال بے فکری کے ساتھ عیش و آرام سے اپنی اوقات بسر کرنے لگی۔ جب فقیر نابینا کو جوہری کی دکان پر بلقیس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بہت وقت ہو گیا اور واپس نہ آئی تو جوہری نے اس سے کہا، حضرت تمہارا مکان یہاں سے فاصلے پر ہے کہ وہ عورت اب تک واپس نہیں آئی؟ فقیر نے کہا، بھی آتی ہوگی۔ اس بات پر بھی جب بہت وقت گزر گیا اور پھر جوہری نے اس سے کہا کہ حضور وہ آپ کی خادمہ نہیں آئی۔ فقیر نے کسی وجہ سے اس کو دیر ہو گئی ہے، امید ہے کہ آپ جلدی آ جائے۔ غرض اس طرح انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ تب جوہری نے کہا، حضور میں اپنے مکان پر کھانا کھانے کے واسطے جاتا ہوں اور صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، آپ کی خادمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور کہاں تک انتظار کیا جائے؟ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے دولت خانہ یعنی آپ کے گھر چلوں۔ تب تو فقیر نے گھبرا کر کہا، بابا میں اس عورت کا مکان نہیں جانتا جو تم کو وہاں لے چلوں۔ اس بات کو سن کر جوہری کے بدن میں تو آگ لگی اور دل مچل کر کہا کہ حرام زادے، تو نے دھوکہ دے کر میرا ہزاروں روپے کا مال بٹور لیا ہے اور اب بھولا بن کر کہتا ہے کہ میں اس عورت کا مکان بھی نہیں جانتا۔ گویا وہ تیری خادمہ ہے یا کچھ نہ تھی اور تیرے گھر میں میرا مال نہیں لے گئی۔ فقیر نے کہا، باہدا میں سچ کہتا ہوں، میں نہ اس عورت کو جانتا ہوں نہ اس کے گھر سے واقف ہوں نہ اس کے مکان کو جانتا ہوں۔ جوہری کو یہ سن کر اور بھی طیش آیا اور بیچارہ نابینے اندھے کو پکڑ کر نہایت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ فقیر چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ بابا میں بے قصور ہوں، مجھ کو ناحق مارتے ہو۔ جوہری ہرگز اس کی ایک بات نہ سنتا اور برابر اس کو مارتا رہا۔ انجام کار جب فقیر کا پٹتے پٹتے نہایت برا حال ہو گیا تو اس کو پکڑ کر جوہری خلیفہ وسیم کے پاس لے گیا اور سب حال عرض کیا۔ خلیفہ نے فقیر سے حال پوچھا۔ فقیر نے خلیفہ کو تمام قصہ سنایا اور کہا، جا پناہ، اس عورت نے بھی میری 1000 اشرفی جو میری گدڑی میں سی رکھی تھی اس کو لوٹ لیا ہے۔ خلیفہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تمام اسی عورت کے کھیل ہیں۔ اپنے دل میں بہت غصہ ہوا اور کوتوال شہر کو بلا کر بہت کم بہت اور سختی سے کہا، جب تک تو اس عورت کا پتہ نہ لگاوے گا میں تجھ کو معطل کیا جائے گا۔ چند روز کے بعد پھر بلقیس ایک غلام کو اپنے ہمراہ لے کر بازار میں گئی اور ایک بازار یعنی کپڑے والے کی دکان پر پہنچ کر اس سے کہنے لگی، مجھ کو چند تھان کا کپڑا مطلوب ہے۔ کپڑا بان نے 20 تھان بڑے عمدہ اور قیمتی اس کے آگے رکھ دیے۔ بلقیس نے اس میں سے 10 تھان منتخب کر کے غلام کے ہاتھ میں دیے اور کہا، ان تھانوں کو گھر لے جاؤ۔ غلام کپڑے کے تھان لے کر گھر روانہ ہوا اور بلقیس دکان پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلقیس نے دکاندار سے کہا، میاں تم بڑے جرت کے آدمی ہو کہ بغیر جانے مجھ کو اپنا 1000 روپے کا مال حوالے کر دیا، اگر میں اٹھ کر چل دوں تو میرا کیا کرو گے؟ یہ کہہ کر دکان سے کھڑی ہو گئی۔ دکاندار ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بہت اچھا، دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک چل جاؤ گی۔ بلقیس نے کہا، دیکھو، اور یہ کہہ کر چند قدم آگے بڑھی اور پھر ذرا ٹھہر کر نوجوان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بلقیس کی حرکت پر بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ بلقیس نے کہا، دیکھو اب میں غائب ہوتی ہوں۔ جوان نے ہنس کر کہا، بھلا دیکھیں کہ کیسے غائب ہو جاؤ گی۔ بلقیس تھوڑی اور آگے بڑھی۔ اسی اثنا میں چند خریدہ بازار کی دکان پر آگئے۔ دکاندار ان سے باتیں کرنے لگا۔ بلقیس نے میدان خالی دیکھ کر اپنے گھر کا راستہ لیا۔ دکاندار نے ایک ہی لمحہ کے بعد جو بلقیس کی جانب نگاہ دوڑائی تو اس کو غائب پایا۔ تب تو دکاندار کو دل میں بے قراری ہوئی۔ دکان پر کھڑا ہوا ہو کر بازار کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ گھبرا کر اپنی دکان سے نیچے اترا اور ننگے پاؤں بدحوار ہو کر بازار میں دوڑتا لگا، مگر بلقیس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ مایوس ہو کر دکان پر واپس آیا، روتا پیٹا خلیفہ کے حضور میں حاضر ہوا، اپنی ساری سرگشت اس کے بیان کی۔ خلیفہ نے اس کا حال سن کر بہت افسوس کیا اور پھر بہت خفا ہوا اور اس کی تلاش کے واقعے کے بعد نہایت تاکید کی۔ ان وارداتوں کے بعد بلقیس پھر ایک عرصہ تک گھر سے نہ نکلی اور پھر جب ایک مدت گزر گئی تو بلقیس کو پھر نئے شکار کا شوق ہوا۔ اس بار پھر ایک روز بازار کی سیر کو نکلی۔ ایک دکان پر جوان صراف کو دیکھا کہ اشرفیاں شمار کر کے تھیلی میں رکھ رہا تھا۔ اس کی دکان کے سامنے ایک پاکیزہ عورت گزری۔ صراف نے تھیلی اشرفیوں کی غلام کو دیکھ کر کہا کہ وہ گھر پہنچائیں اور خود دکان سے اتر کر اس لڑکی کے پیچھے ہو لیا اور اس سے محبت کے کلمات یعنی محبت کی باتیں کرنے لگا، مگر عورت نے اس کی طرف رخ نہ کیا۔ جوان صراف سنار مایوس ہو کر اپنی دکان پر واپس حال آیا۔ یہ حال دیکھ کر بلقیس اس غلام کے پیچھے چلی جو تھیلی اشرفیوں کی لے کر جاتا تھا اور صراف کے مکان تک اس کے ساتھ گئی۔ جب غلام مکان میں چلا گیا تو بلقیس واپس آئی اور ایک خط اس کا مضمون لکھا
کہ اے جوان صراف، میرا جو آج صبح تمہاری دکان کے آگے سے گزر ہوا، میں تجھ کو دیکھتے ہی 1000 جان سے تم پر راضی ہو گئی، مگر باوجود اس کے کہ تم مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، میں اس وقت تم سے بات نہ کر سکی، اس وجہ سے کہ میرے شوہر کا باپ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اب یہ حد میری دایا کے ہاتھ تمہاری خدمت میں بھیجتی ہوں کہ مکان میرا حالی ہو تو تم فوراً چلے آؤ اور میرے دل بے چین کو جمال با کمال یعنی اپنا حسن دکھا کر میری تسکین کر دو۔ اس حد کو پڑھ کر اس نوجوان سنار کی بانچیں کھل اٹھی، بلکہ اس سے کہا، تم نے مجھ کو ایسی خبر سنائی ہے کہ جس سے میرا مردہ دل پھر زندہ ہو گیا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دکان کو تالا لگایا اور بلقیس کے ساتھ چل دیا۔ بلقیس اس کو لیے ہوئے کوچا کوچا پھرتی تھی، اس خیال سے کہ کوئی معقول جگہ ہاتھ لگے تو اپنا مطلب نکال لو۔ آخرکار ایک عالی شان مکان پر اس کی نظر پڑی جس کے اندر ایک کنواں تھا۔ بلقیس نے نوجوان سنار سے کہا، تم باہر ٹھہرو، میں ابھی خبر لے کر آتی ہوں، اور خود مکان کے اندر گئی۔ دیکھا کہ مکان میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، صرف 2 عورتیں بیٹھی ہیں۔ بلقیس نے عورتوں سے کہا کہ بیویوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے بیٹے سے جو کہ باہر بیٹھا ہے اسے کہوں کہ وہ کنویں سے پانی نکال لے تاکہ میں وضو کر لوں۔ اور عورتوں نے کہا، اچھا، ہم پردے میں ہو جاتی ہیں، تم اپنے بیٹے کو بلا لو۔ بلقیس اس مکان سے باہر نکلی اور نوجوان سنار سے کہا کہ اس نازنین لڑکی کا ڈول کنویں کے اندر جا پڑا ہے، تم کانٹا لے کر اس کو نکال دو۔ نوجوان سنار نے کہا، بہت اچھا، اور یہ کہہ کر اپنے کپڑے اتار کر بدن پر صرف لنگی پہنے ہوئے کنویں پر گیا۔ بلقیس کپڑے اس کے تیزی سے اٹھا کر مکان پر پہنچی اور اس کی بیوی سے کہا، تمہارے میاں حمام میں ہیں، یہ کپڑے اپنے واسطے میرے ہاتھ بھیجے ہیں، اور تھیلی اشرفیوں کی آج صبح جو غلام کے ہاتھوں دکان سے بھیجی تھی وہ مانگی ہے۔ صراف کی بیوی کو اپنے خاوند کے کپڑے دیکھ کر اور بلقیس کی مسکین صورت سے کسی طرح کا شک اس کی باتوں پر نہ ہوا، فوراً ایک نیا جوڑا کپڑوں کا اور تھیلی اشرفیوں کی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور بلقیس یہ چیزیں لے کر اپنے گھر کو چلتی ہوئی۔ نوجوان صراف جو کنویں پر پہنچا، دیکھا کہ کانٹا وہاں موجود نہیں جس کو کنویں میں ڈال کر ڈول کو باہر نکال لی۔ ڈیوری کی طرف بلقیس کو آواز دی، جب جواب نہ ملا تو عورتوں کی طرف منہ کر کے کہا، جہاں چلمن والا پردہ پڑا ہوا تھا، کہا کہ بی بی کانٹا کہاں ہے جو ڈول نکالوں۔ وہ بیچاری عورتیں پردہ دار تھیں، جواب نہ دے سکی، مگر اپنے گھر میں ایک نامحرم مرد کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اتفاق تقدیر سے مالک مکان اسی وقت باہر سے گھر آ گیا اور جوان نوجوان کو برینا یعنی ننگا بدن کنویں پر کھڑے دیکھ کر نہایت غصے میں آ گیا اور پوچھا کہ تو یہاں پرائے مکان میں کیوں چلا آیا؟ نوجوان سنار نے کہا، مجھ کو آپ ایک بوڑھی عورت یہ کہہ کر لائی تھی کہ آپ کا ڈول کنویں میں جا پڑا ہے، اس کو کانٹا ڈال کر نکال دوں۔ اب اس عورت کا یہاں پتہ نہیں معلوم کہاں چلی گئی۔ مالک مکان دالان میں جہاں اس کے گھر کی عورتیں بیٹھی تھی گیا اور عورتوں سے حال پوچھا۔ عورتوں نے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بکتا ہے، نہ ہم کسی سے درخواست ڈول کے نکالنے کی نہ ہمارا ڈول کنویں میں گرا، البتہ ایک بوڑھی عورت ضرور ہمارے پاس آئی تھی اور ہم سے یہ بیان کیا تھا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، وضو کے واسطے اگر اجازت دو تو اپنے بیٹے سے جو باہر مکان کی کھڑا ہے اسے کہوں کہ وہ کنویں سے پانی نکال دے۔ ہم نے اس کو اجازت دے دی، چنانچہ اس نے اس نوجوان کو اندر بھیج دیا۔ اب معلوم نہیں کہ شخص کانٹا کیسا مانگتا ہے اور ڈول کیسا نکالنا چاہتا ہے، اور وہ یہ عورت کدھر چلی گئی جس نے ہم سے اجازت مانگی تھی۔ مالک کے مکان نے خیال کیا کہ وہ عورت اور اس کا یہ بیٹا دونوں ضرور چوری کی نیت سے میرے مکان میں گھسے ہیں اور پانی بھرنے کے بہانے سے آئے ہیں۔ بس کنویں پر جا کر جوان صراف کو لپٹ پڑا اور اسے دھڑ دھڑ مارنے لگا۔ صراف نے بہت منتیں کی کہ صاحب وہ عورت ہرگز میری ماں نہیں، لیکن اس کو یقین نہ آیا۔ انجام یہ کہ جب صراف کو خوب مار چکا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ سنار بیچارہ ننگا صرف ایک لنگی باندھے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، میاں ننگے کی ہوں؟ جوان بولا، ایک بوڑھی عورت نے عجیب و غریب میرے ساتھ فریب کیا اور میرے کپڑے لے گئی۔ یہ سن کر بیوی نے شور مچایا اور رو کر کہا، ہائے، اس بدذات نے صرف تمہارے کپڑے ہی نہیں لیے بلکہ بہت کچھ تباہی ہم پر ڈال گئی، ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے گئی۔ نوجوان صراف نے کہا، خیر ہے، اور کیا بات ہوئی؟ بیوی نے رو کر تمام حال بلقیس کے آنے کا اور جوڑا پوشاک اور تھیلی اشرفیوں کی لے جانے کا قصہ اسے بیان کیا۔ نوجوان کو تھیلی کے جانے کا حال سن کر ایسا صدمہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا روتا پیٹتا حلیفہ کے پاس گیا اور سارا حال بیان کیا۔ حلیفہ یہ سن کر اپنے دل میں سخت حیران ہوا اور اپنے ارکان دولت پر نہایت خفا ہوا
اور بلقیس کی گرفتاری کے واسطے بہت تاکید کر دی۔ چند دن بعد ہی بلقیس نے پھر شکار کا ارادہ کیا اور بازار میں گشت کرتی پھر رہی تھی کہ یکایک شتربان نے اس کو پہچان کر پکڑ لیا اور کہا کہ بدذات، بڑے دنوں بعد میرے ہاتھ لگی، اب تجھ کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بلقیس نے کہا بھائی، تو اگر اپنے شترمرغ کی قیمت کا ہوا ہے تو مجھے اس کو دینے میں کوئی یار نہیں، اور جو ہوا مہا میری رسوائی کے در پہ ہے تو تجھ کو اختیار حاصل ہے، تو جو چاہے میرا حال کر دی، لیکن تجھے حاصل کچھ نہ ہوگا۔ شتربان نے کہا اگر تو قیمت میرے شتر کی دے دے تو مجھے تجھ سے کچھ اور رنج نہیں ہے، میں اپنے گھر خوشی سے چلا جاؤں گا اور تم اپنے گھر خوش رہو۔ بلقیس نے کہا تو بڑا ہی شعور عقل مند ہے، میرے ساتھ چل، میں اسی وقت تیرے شتر کی قیمت تجھ کو ادا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس دکان کو اپنے ساتھ لیا اور ایک جراح کی دکان دیکھ کر، میرے اس جراح کے پاس 1000 دینار امانت رکھے ہیں، تو یہاں ٹھہر، میں ابھی اس سے روپیہ لے کر تیرے شتر کی قیمت ادا کرتی ہوں۔ شتربان جراح کی دکان سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ٹھہر گیا اور بلقیس نے جراح کے پاس جا کر اس سے کہا او استاد، میں نے تمہاری بڑی تعریف سنی ہے اور اسی واسطے تمہارے پاس آئی ہوں کہ میرے غلام کے دانتوں میں بڑی درد ہے، یہاں تک کہ درد کی وجہ سے اس کی نوبت دیوانوں جیسی ہو گئی ہے، مگر جن 4 دانتوں نے اس کو درد ہو رہی ہے ان کو توڑ ڈالنے سے اس کو بہت خوف آتا ہے، تم کسی ترکیب سے اس کے 4 دانت توڑ دو تاکہ اس غریب کو شدید درد سے نجات حاصل ہو۔ یہ کہہ کر ایک اشرفی جراح کی توازے کر دی، اس کے ہاتھ میں دی اور کہنے لگی وہ غلام سامنے کھڑا ہے، مگر جب تم اس کو پکڑنا چاہو گے اور اس کو تمہارا دانت توڑنے کا ارادہ معلوم ہوگا تو وہ دیوانگی کے سبب بہت کچھ کہے گا اور تمہاری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا بندوبست معقول پہلے سے سوچ لو، اس کے دانت میں درد ہے، اسے جانے مت دینا، اس کے 4 دانت نکال دینا۔ دان یہ سن کر کہا تم حوصلہ رکھو، میں ابھی اس کے دانت درست کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ اس غلام کو پکڑ کر لے آؤ۔ یہ سنتے ہی 10-12 شاگرد جراح کی طرف دوڑ پڑے اور شتربان کو پکڑ لیا۔ ہر چند کے شتربان نے خوب شور مچایا اور دہائی دی کہ مجھ کو کیوں پکڑے ہو۔ کسی نے اس کی بات نہ سنی اور اس کی کم بختی کہ اسے جراح کے پاس لے گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوط پکڑ لیے، استاد جراح نے نشتر نکال کر 4 دانت توڑ ڈالے۔ شتربان بیچارہ غش کھا کر گر پڑا اور خون اس کے منہ سے اس قدر نکلا کہ تمام کپڑے اس کے خون سے بھر گئے۔ بلقیس نے جراح سے کہا میں اپنے ملازموں کو بھیجتی ہوں تاکہ وہ اس غلام کو اٹھا کر لے جائیں، اور یہ کہہ کر اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد شتربان کو ہوش ہوا تو اس نے جراح سے پوچھا کہ وہ ٹھگ مکار عورت کہاں چلی گئی اور تم نے میرے دانت کیوں توڑ دیے ہیں؟ جراح نے کہا تو بڑا نالائق ہے کہ اپنی اتنی فیاض، شفیق اور محبت کرنے والی آقا کو، کہ جس نے اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے تجھے ایسے شدید درد سے نجات دلائی، اسے تو اس طرح ٹھگنی اور مکار عورت کہتا ہے۔ اگرچہ شتربان کو جراح کے اوپر غصہ آیا تھا، مگر اپنے بدن میں طاقت نہ دیکھی کہ اسے کچھ کہہ سکے۔ لاچار اسی حالت زار میں خلیفہ وزیم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور زار و زار رو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ خلیفہ اس کا حال سن کر بہت دکھی ہوا اور وزیر کو بلا کر کہا کہ تم کو 1 ہفتے کی مہلت اور دیتا ہوں، جس طرح ہو سکے اس شاطر عورت کو پیدا کرو، ورنہ تم کو برخاست کر دوں گا۔ بلقیس شتربان کے ہاتھوں سے بچ کر عرصہ دراز تک اب اپنی چالاکیوں سے باز رہی، مگر پھر ایک روز دل میں اس سیر بازار کی پیدا ہوئی اور شہر میں جا پہنچی۔ اس مرتبہ اس کو ایک دھوبی نے پہچان لیا اور مشقیں باندھ کر درمیان بازار کے اس کو مارنے لگا۔ بلقیس کا جب کچھ اور بس نہ چلا تو یہ ترکیب کری کہ دونوں ہاتھ اپنے عثمان کی طرف اٹھا کر اور رو رو کر بآواز بلند کہنا شروع کیا کہ الہی میرے اس بیٹے کی نالائق حرکت پر، جو دیوانگی کی وجہ سے اس سے سرزد ہو رہی ہے، نظر نہ کرو، بلکہ اپنی گرمی سے اس کو بخش اور معاف کر دے۔ وہ بھی کہنے لگا کہ اے چالاک عورت، تو 1000 باتیں بنا اور کتنی لنگیزیاں کر، مگر اس مرتبہ میرے ہاتھ سے تجھے رہائی نہ ملے گی۔ غرض یہ کہ اس حال کو دیکھ کر بہت سے آدمی بازار میں اکٹھے ہو گئے اور بلقیس کی گفتگو سن کر دھوبی سے کہا اے نالائق، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ بے شرم انسان کہ اپنی بوڑھی والدہ کو ایسی بے دردی سے مارتا پیٹتا ہے۔ دھوبی بولا یہ میری ماں نہیں ہے، یہ بڑی فتنہ انگیز اور مکار عورت ہے، اپنے بہانوں سے ہزاروں آدمیوں کا مال اسباب غارت کر کے ان کو تباہ کر چکی ہے، انہیں محتاج کر دیا ہے۔ میں بڑی مدت سے اس کی تلاش میں سرگرداں پھرتا تھا، آج بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آئی ہے۔ بلقیس یہ سن کر اور بھی زیادہ چلا کروئی اور کہا الہی وہ تو اب مجھ کو بھی بھول گیا، دیوانگی کی نوبت حد سے زیادہ گزر گئی، ہائے میرا بیٹا مجھ کو ہی بھول گیا۔ جھلا
کہتا ہے کہ تو میری ماں نہیں ہے، الہی میرے حال اظہار پر رحم کر اور اس کو صحت بخش اور اس کے گناہ کو معاف کر ڈال۔ یہ گفتگو ایسی بولی زبان سے غمناک صورت بنا کر سب سننے والوں کو بالکل اس کی بات پر یقین ہو گیا۔ بہت سے آدمی دھوبی سے لپٹ گئے اور اس کو مارنے لگے۔ بلقیس سے علیحدہ کیا، دھوبی کے ہاتھ سے چھوٹ کر صحیح سلامت اپنے گھر پر پہنچی اور دھوبی روتا ہوا خلیفہ کے پاس پہنچ گیا اور جو کچھ گزرا تھا بیان کیا۔ خلیفہ بلقیس کی طرف سے بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا۔ اسے تمام شہر میں جا بجا پہرے بٹھائے ہوئے تھے اور وزیر خود اس کی تلاش گئے ہوئے، اور بلقیس کی گرفتاری کے انعام کو 2000 سے بڑھا کر 5000 دینار مقرر کر دیا گیا اور شہر شہر میں منادی کر دی گئی، مگر بلقیس کئی مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلی۔ آخرکار ایک روز جو اس کی شامت نے دھکا دیا تو واسطے سیر کے گھر سے نکلی، مگر اس مرتبہ شہر میں گھستے ہی خلیفہ کے سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور خلیفہ کے حضور جا کر اس کو پیش کیا۔ خلیفہ کے بدن میں بلقیس کی صورت دیکھتے ہی آگ سی لگ گئی اور حکم دیا کہ اس کو فوراً ایک کشتی میں سوار کر کے دریا کے اندر، جہاں پانی نہایت گہرا ہو، اس کے اندر ڈال دو۔ اس حکم کو سن کر بلقیس نے بہت عذاری کی، رونے پیٹنے لگی۔ خلیفہ نے بالکل اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ انجام کار سپاہی بلقیس کو حراست میں لے کر دریا پر پہنچے اور ملاحوں کو بلا کر خلیفہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ بلقیس کو کشتی میں سوار کر کے لے چلے۔ جب کشتی تھوڑی دور دریا میں گئی اور سپاہی خلیفہ کے کنارے دریا سے رخصت ہو گئے تو بلقیس نے ملاحوں سے کہا، کم بختو، تمہیں خبر ہے مجھ کو کہاں لیے جاتے ہو؟ ملاؤں نے کہا، خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنے جاتے ہیں۔ بلقیس نے ہنس کر کہا کہ بے وقوف ہو، تمہاری شامت آئی ہوئی ہے، تم کو معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں اور تم کیا حرکت کرنے والے ہو؟ شاید تم کو اپنی جان پیاری نہیں۔ ملاؤں نے اس کی بات کو سن کر کہا، ہم کو کیا معلوم کہ تم کون ہو، ہم کو تو خلیفہ کا یہ حکم پہنچا ہے کہ تم کو دریا میں ڈبو دے۔ بلقیس نے کہا، بے وقوفو، میں بادشاہ کی ماں ہوں۔ وسیم دیوانگی میں مدہوش تھا اور کسی بات کو سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے عالم بے ہوشی میں اس نے حکم دیا کہ مجھے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ خدا نخواستہ وسیم کی طبیعت ایسی نہیں کہ میری نسبت ایسا حکم دیتا۔ اب جو اس کو ہوش آئے گا تو ان طرف سے نہایت رنج و عالم میں ہوگا، اور جو شخص اس کو خبر میری سلامتی کی لا کر دے گا اس کو مالا مال کر دے گا۔ آج تمہاری قسمت کے امتحان ہے کہ کون سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے اور میرے صحیح سلامت ہونے کی خبر اس کو دے۔ بلقیس کی چکنی چپڑی باتیں سن کر ملاحوں کے دل پر اثر کر گئی، بس بہت جلد کشتی کو کنارے لگایا اور بلقیس کو اس میں سے اتار کر سب ایک طرف بھاگ پڑے، کیونکہ ہر ایک شخص یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے خلیفہ کے پاس پہنچوں تاکہ انعام و کرام میرے ہاتھ لگے۔ غرض یہ کہ ان میں سے چند آدمی تھوڑا عرصے میں خلیفہ کے پاس پہنچ گئے۔ خلیفہ نے ان کو بدحواس دیکھ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر ادب سے کہا، حضور، خدا آپ کی عمر دراز کرے، ہم حضور کو یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ حضور کی والدہ شریف خدا کے فضل سے زندہ اور سلامت ہے۔ خلیفہ ان کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہا کہ بے وقوفو، کیا بکتے ہو؟ میری والدہ کو مرے ہوئے عرصہ 30 برس ہو چکے ہیں، تم کیا خبر سنا رہے ہو ان کے زندہ ہونے کی؟ لیکن پھر خلیفہ کو معلوم ہوا کہ ان کو بھی اس مکار عورت نے فریب کیا۔ یہ کہہ کر ملاؤں کو خوب ہی ڈانٹا اور حکم دیا کہ ان کو 20 ضربیں بیت لگائی۔ بلقیس سیدھی اپنے مکان کو بھاگی اور وہاں پہنچ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ اب یہاں رہنا ہرگز ہمارے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ ہر مرد و عورت بچہ اس بغداد شہر کا ہماری حالت سے واقف ہو گیا ہے اور خلیفہ بھی ہماری جان کا پکا دشمن ہو گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ شہر آفاق میں چلو اور وہاں جا کر کوشش عافیت اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال و زر ہمیں دے دیا ہے۔ یہ کہہ کر بلقیس اپنی بیٹی کے ساتھ شہر بغداد سے رخصت ہو کر آفاق میں پہنچی اور وہاں پہنچ کر بلقیس نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا اور ان کو اپنی تمام دولت تقسیم کر دی، ان کے شوہروں کے سپرد کیا اور خود یاد الہی میں اپنی باقی عمر بسر کر دی۔